بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما بردار بیوی۔ مسلمانوں کے نیک فرما رواؤں میں ایک خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تھے۔ یہ قصہ ان کی بیٹی فاطمہ کا ہے۔ فاطمہ دن میں رنگ رنگ کے جوڑے بدلتی، ایک سے ایک خوبصورت زیور پہنتی، صبح سے شام تک سونار آتے اور نئے نئے زیوروں کے نمونے دکھا کر پسند کراتے اور بنا کر لاتے۔ فاطمہ بادشاہ کی بیٹی تھی، انہیں کس بات کی کمی تھی؟ اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ زمین پر مخملی قالین بچھے تھے، رات کو فوری شمعیں روشن ہوتی، اگر اور لوبان کی بتیاں سلگائی جاتی۔ فاطمہ کے چچیرے بھائی کا نام عمر تھا، یہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ یہ بڑے نیک تھے، غرور اور گھمنڈ نام کو نہ تھا۔ ایسے نمازی اور پرہیزگار کے دمشق شہر کا بچہ بچہ ان سے محبت کرتا۔ چچا نے جب ان کی نیکی دیکھی تو اپنی بیٹی فاطمہ سے ان کی شادی کرا دی۔ خدا کا کرنا، عمر بن عبدالعزیز کے چچا جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو دمشق کی حکومت اپنے بھتیجے اور داماد کو سپرد کر گئے، کیونکہ وہ نیک بھی تھے اور خدا سے ڈرتے بھی تھے۔ فاطمہ اب بادشاہ بیگم بن گئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب حکومت پر بیٹھے تو ہزاروں آدمی دربار میں حاضر تھے اور حلف وفاداری اٹھا رہے تھے، یعنی حضرت عبدالعزیز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا رہے کہ ہم وفادار رہیں گے اور تابع دار رہیں گے۔ اسے بیعت کہتے ہیں۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ سب لوگ بیعت کر رہے تھے۔ جب یہ بیعت ہو چکی تو عمر بن عبدالعزیز نے بلند آواز سے کہا، لوگو سنو، میں ایک انسان ہوں، خدا نے مجھے تمہاری خدمت کے لیے یہ منصب بخشا ہے۔ میرا فرض ہے کہ جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں بچاتا ہے، میں بھی ہر وقت دیکھ بھال کرتا رہوں گا اور نگرانی کرتا رہوں گا، تاکہ تمہیں سرکاری آدمی تکلیف نہ دیں اور تم پر زیادتی نہ کریں۔ مسلمانوں کے خلیفہ کا خزانہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جیسا چاہیں خرچ کرے۔ اے میرے بھائیو، یہ مال خزانہ جسے تم نے میرے سپرد کیا ہے تمہارا ہے اور تمہاری بھلائی کے لیے خرچ ہوگا۔ خدا سے دعا کرو کہ مجھ میں غرور اور گھمنڈ نہ ہو اور میں نیک نیتی سے تمہاری خدمت کرتا رہوں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز دربار سے اٹھ کر محل سرائے میں گئے تو فاطمہ سجی ہوئی استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ خوشی ان کے چہرے پر برس رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھا، عمر بھی مسکرائے۔ دونوں کمرے میں بیٹھے تو عمر نے کہا، سنو فاطمہ، میرے چچا دمشق کے بادشاہ تھے، تم نے ایک سے ایک بڑھ کر زیور پہنا، مگر اب دمشق والوں کا خدمت گزار میں ہوں۔ یہ زیور، یہ بھاری بھاری زرنگار جوڑے اور یہ جوہرات سے مرسی کنگن جو تمہارے پاس ہیں، سچ پوچھو تو مسلمانوں کا مال ہے۔ میرے چچا نے مسلمانوں کے خزانے سے روپے لے کر اپنی اولاد کو دیے اور خوب خرچ کیے، مگر مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میرے ہی گھر کے آدمی پرایا روپیہ اپنے کام میں لائیں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو سارا زیور، قیمتی جوڑے مسلمانوں کے خزانے میں جمع کر دو، تاکہ میرے دل کی کرید مٹ جائے اور تم بھی گناہ سے بچ جاؤ۔ فاطمہ نے ہنس کر سارا زیور اتار دیا اور اپنے نیک دل سے خاوند سے کہا، آپ کی محبت اور فرما برداری میرا سب سے بڑا زیور ہے۔ زیور اور کپڑے کی کیا حقیقت ہے؟ مسلمان عورت کی نجات زیور سے نہیں ہوتی، شوہر کی فرما برداری سے ہوتی ہے۔ عمر یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بیوی کا زیور اور زرنگار جوڑے مسلمانوں کے خزانے میں جمع کرا دیے۔